نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین جی وقاص علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت سارے شیعہ علماء کی داستانیں رکھی ہیں جنہوں نے مذہب حقہ اہل سنت والجماعت قبول کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم علماء اہل تشیع کی بجائے ایک عورت کی داستان آپ کے سامنے رکھیں گے جنہوں نے مذہب حقہ اہل سنت والجماعت قبول فرمایا۔ یہ خوش نصیب عورت جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کا نام نائلہ نقوی ہے، اور ان کا تعلق متعصب شیعہ گھرانے سے تھا، اور بچپن سے ہی ماتم اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بہت ہی دلچسپی سے آپ شامل ہوتی رہی ہیں۔ اور آپ کی بڑی بہن ایک ذاکرہ تھی، یعنی کہ مذہبی طور پر ایک مضبوط شیعہ گھرانے سے نائلہ نقوی صاحب کا تعلق تھا۔ اور جب آپ نے کالج لائف میں داخلہ لیا تو آپ نے ایک سنی دوست کی تاریخ اسلام اور اسلامیات اختیاری کے مضامین کا بخوبی جائزہ لیا، تو آپ کو اس کا شوق ہوا کہ میں بھی یہی مضامین رکھوں، لیکن گھر والوں نے سختی سے منع کیا، لیکن آپ نے ان مضامین کو چن لیا۔ تو اس کے بعد جب آپ نے تاریخ اسلام، مطالعہ اسلام اور خلافت راشدہ کے دور کو آپ نے اس نصابی کتابوں کے اندر جب پڑھا، ابوبکر جناب عمر جناب عثمان، تو آپ کی جو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ آپ ساری زندگی اپنے آباء و اجداد سے، اپنی بہن ذاکرہ سے، اور جتنے مجالس میں جو کچھ اصحاب رسول کے خلاف، بالخصوص خلفائے راشدین کے خلاف پیش آتا رہا ہے وہ آپ سنتی رہی ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ تاریخ اسلام کو آپ نے پایا۔ اور جن شخصیات خلاف یہ سارا کچھ ہمارے مجالس کے ذاکرین اور خطباء کرتے آ رہے ہیں، ان کا تو مقام بہت بلند ہے، ان کی بہت ہی شاندار تاریخ ہے، اور مسلمانوں کے پاس ایک انہی خلفائے راشدین کی تاریخ ہے جس کو وہ فخر کے طور پر دنیا کفر کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو بہن تھی، اس کے ساتھ بھی آپ کی مذہبی تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ آپ بہت خوبصورت تھی، نائلہ نقوی صاحبہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ تو اس حوالے سے آپ کی بہن اور آپ کی دوسری جو شیعہ عورتیں تھیں وہ آپ کو اس پر ابھارتی رہتی تھیں کہ آپ متّا کی نسبت سے، متّا کے نام سے آپ لڑکوں سے اپنا تعارف رکھیں اور ان سے علیق سلیق اور خفیہ رابطے رکھیں۔ تو اس حوالے سے آپ فرماتی ہیں کہ میرا مذہبی مطالعہ گو کہ بہت زیادہ وسیع نہیں تھا، تاہم میری ایک دوست نے مجھے ترجمہ اور تفسیر قرآن مجید لا کر دیا جس کا مطالعہ میں ہر روز کرتی ہوں۔ تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی زنا کا ذکر آیا اسے بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا، اور اسلام اور شریعت میں اس کی بھاری سزا مقرر کی گئی، اور اگلے جہاں بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ میں سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اور ہمیشہ رہنے والی پاک کتاب میں جب زنا کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے تو اہل تشیع اس کو متع کا نام، یعنی کہ نام تبدیل کر کے مقدس عبادت کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی نفرت اہل تشیع مذہب کے ان عقائد و نظریات کی وجہ سے بڑھتی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کی کالج لائف کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں تقاریر کا مقابلہ تھا، اور اس میں ایک شوبان نام کے مقرر جو اہل سنت کے تھے اور صحابہ سے محبت کرنے والے صحیح سچے سنی تھے، ان سے آپ کا تعارف اس طرح ہوا کہ تقاریر کے مقابلے میں شوبان صاحب نے بہت ہی اچھی تقریر کی، جبکہ نائلہ نقوی صاحبہ کو اپنے اوپر مان تھا کہ ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن شوبان صاحب جب سٹیج پر آئے اپنی گرجدار اور باوقار آواز سے توحید، رسالت اور صحابہ والے بیت کی جب شان انہوں نے بیان کی تو نائلہ نقوی صاحبہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، اور آپ نے اپنے ملاقات کے دوران آپ نے اس معاملے کو شوبان صاحب سے ڈسکس بھی کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ تو یہ تھیں نائلہ نقوی صاحبہ۔ سامعین جی وقار، اس طرح کی بہت سارے شیعہ علماء، عوام، عورتیں، مرد بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مذہب حقہ اہل سنت والجماعت اسٹڈی کر کے، سرچ کر کے قبول فرمایا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔